جی زندہ سلامت رہے بھائی. سجدہ شکر اللہ کا ادا کر کے یہ یقیناً کہا کرو، کیونکہ حالات بڑے عجیب ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے. احسان نہیں اللہ کا کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام اپنے گھر سے دیا ہے. اور بدقسمتی مسلمانوں کی دیکھو، ہم جیسے مسکینوں کی ضد میں علی جیسے ہیرے سے محروم ہو گئے. بولو یار اتنا بھی وقت نہیں، آپ زحمت فرمائیں، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں اسٹیج دے رہا ہوں. اس ملک میں رات کا ٹائم ہے، چلو کوئی تو جاگ رہا ہوگا، کسی تک تو میری آواز پہنچ ہی جائے گی، ویڈیو کے حوالہ سے سی ڈی کے سسٹم میں کہیں تو میری آواز جائے گی. اس ملک میں رواج ہے صحافت ہو، پریس ہو، کچھ ہو، کوئی بھی موسم آ جائے، کوئی بھی ویک آ جائے، کوئی بھی مہینہ آ جائے، یہ اخباروں والے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی کس کا آڈیشن شائع کریں. اس سے بڑی بدقسمتی مسلمانوں کیا ہوگی؟ رجب کا پورا مہینہ گزر گیا، تیرے اخباروں کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ علی کا آڈیشن شائع کرتے، اور تیرے 4 خلیفے ہیں، ان چاروں میں تیرا واحد خلیفہ علی ہے جس کی تمہیں ولادت کی جگہ کا پتہ ہے. بسم اللہ فرمائیں. آپ جی مسلمانوں، تمہارا یہ اکلوتا رہنما ہے. اچھا ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کیونکہ شیعہ ہیں، اور جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا نا وہ شیعوں پہ ہو جاتا. میرے وطن میں اتنی جلدی موسم نہیں بدلتے جتنی تیزی سے حالات بدلتے ہیں. کل تیرے لاہور میں لال مسجد والوں کی کانفرنس ہو رہی ہے، میں زندہ ذہنوں سے زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں. حاضر ناظر مجمع سے حاضر ناظر اپیلیں کرتا ہوں. فرنٹ والے میرے بھائی مختار سے لے کے آخری آدمی تک بندے جاگ رہے ہیں. ایک اپیل کر رہا ہوں، گھر گھر میں پمفلٹ دے رہے ہیں، پاکستانیوں اٹھو آؤ دیکھو ہم پہ لال مسجد میں کربلا بیت گئی. اب مولوی ساری زندگی تو تجھے کربلا یاد نہیں آئی تھی؟ بولو یار زحمت کرو لاہور والوں. ساری زندگی تو تمہیں کربلا کی یاد نہیں آئی. اور باقی تو باقی رہے گا. قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں اگر صدر کا مواخذہ ہو 6 بندے سینٹ کے میں دوں گا، تو 6 دے یا 18 دے. مواخذوں والی ریت آپ نے اچھی ڈال دی ہے. اگر اس صدر کا مواخذہ ہوگا نا تو پھر اس کا مطلب ہے تو نے سنت بنا لی ہے. ہر صدر پکڑا جائے گا. ہم یہاں سے لے کے مدینے تک پکڑیں گے کس نے کس کا حق کھایا. بولو یار خدا کے لیے بولتے کیوں نہیں ہے؟ مشترکہ آواز ہے. آپ اللہ میرا جانتا ہے. اسکولوں میں دیکھو، دفتروں میں دیکھو، کالجوں میں دیکھو، یونیورسٹیوں میں دیکھو، ایک اندھیر نگری مچی ہوئی. بندہ کو شیعہ مل جائے صحیح، اسے یہ بھی پوچھنا. محرم کے بعد ایک دوست ماتمی مجھ سے ملا، کہنے لگے شاہ جی یہ جنگ اخبار کی ایک خبر تھی، مولوی میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے، تو محلے کا مولوی کہتا ہے ویکھیا جی اپنا مذہب. ہمارے پاس کیونکہ اور نہ کوئی چینل ہے نہ کوئی میڈیا ہے، ہم نے ہر دکھ یہیں پہ بیان کرنا. میری قوم کے بچے شاہ جی پریشان ہیں. سید صاحب خدا میرا جان، نوجوان بھائی دھیان دے، خدا کی قسم ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے.
اب وہ بچہ ڈھیر سارا پریشان تھا کہ شاہ جی میں کیا جواب دوں. اخبار والوں نے خبر شائع کی ہے کہ کسی فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے. جتنے دینی ذہن رکھنے والے بندے کہتے ہیں دیکھیا جی اپنا مذہب، تمہارا مذہب یہ ہے. میں نے کہا حافظ ان کے پتہ نہیں کیوں کمزور ہے، فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے، تم پہ اعتراض کر رہے ہیں. 3 سال پہلے نوائے وقت میں خبر چھپی تھی کہ فلاں فلمی اداکارہ اعتکاف بیٹھی ہے. تب مولویوں نے کہا تھا جسے اللہ توفیق دے دے. آپ جی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ. میں زندہ اپیلیں بچوں جی میرے بھائی میری بات لعنت کو ایڈریس بتانے کی ضرورت ہی کب ہوتی ہے؟ میں تعمیل کر دے تو میں اسی طرف ہی آ جاتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا موقع تو دو. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں کہ میں سوزی نہیں لا سکا. ہاں جی بانیان مجلس کو اللہ زندگی دے. شام کے سرکار حاضر ہوئے میں یہاں پہ. بہر صورت اس سے زیادہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ سب کو زندگی دے، اللہ سب کو صحت دے. اللہ جسے توفیق. سید مہنگائی کا دور ہے، قربانی کا موسم آتا ہے. وزادار بندے ایک ایک قربانی بھی دے دیں تو بڑی بات. یہ فلمی دنیا کے بندے 18 قربانیاں دیتے ہیں. یہ اعتراض کرنے والے مولوی ان کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کھال لینے والے گیٹ پہ، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. بولتے کیوں نہیں یار؟ میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں تیرے وطن کی زندہ کہانیاں ہیں، تیری گلیوں کی کہانیاں ہیں. صرف اعتراض کرنے سیکھا تم نے. لاہور والوں چپ رہو گے، پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع ہے، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. میں نے علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیری فقہ کے کسی مولوی کو یہ حق ہے کہ وہ یہ طے کرے کون گنہگار ہے کون نیک ہے؟ یہ معاملہ تو اللہ اور بندہ کے درمیان ہے. وہ بے نیاز مالک بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے عبد الرحمن کو بخشنا ہے یا گنگا رام کو بخشنا ہے. تمہیں کس نے حق دیا ہے یہ فیصلے کرنے کا کہ کون گنہگار ہے کون نیک ہے؟ اور اگر پھر بھی تیری نظر میں جو تیرے معاشرے کا تیری گلی محلے کا جو رجسٹرڈ گنہگار ہے، جسے تیرا معاشرہ گنہگار سمجھتا ہے، جسے کبھی تیرے معاشرے نے نیکی کرتے نہیں دیکھا، جسے تیرے معاشرے نے کبھی نیکی کی طرف جاتے نہیں دیکھا، کیا کسی عالم دین کو یہ حق ہے کہ ایسا گنہگار بندہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تیرا مولوی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ دے تو گنہگار ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اور نہیں خدا کے لیے شاید میں بات ہی نہیں سمجھا سکا. کیا کسی فقہ کے عالم دین کو یہ حق ہے کہ کسی گناہگار بندے کو حج نہ کرنے دے؟ کیا کسی بندے کو یہ حق حاصل ہے، کسی علامے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی گناہگار بندے کو تلاوت قرآن سے روکے؟ ہر عبادت ان کی برداشت کر لیتے ہو، اگر مجلس ہو جائے پھر اعتراض کرتے ہو. تجھے گناہگاروں سے نفرت نہیں، ذکر سے نفرت ہے. آپ جی ہیں خدا درجات بلند فرمائے میرے استاد مرحوم وکیل آل محمد مبلغ آدم شیر بیشہ شیعت حضرت علامہ قبلہ محمد اسماعیل مرحوم. بڑوں کی باتیں بڑوں کے نام سے اچھی لگتی ہیں. قبلہ فرماتے ہیں میں نے اعتراض مولویوں کے سنے، ناچنے گانے والے بھی شیعہ ہوتے ہیں. مولانا اسماعیل فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم بھی آخر شیعہ کیوں ہوتے ہو؟ تو مبلغ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے جواب دیا، میں چپ کر گیا. کہنے لگے مولانا اسماعیل خود تو گناہگار ہیں اور اگر مرشد بھی کو اپنے جیسے ہی پکڑ لیے. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میری بات سن رہے ہیں آپ؟
لہذا مسلمانوں خدا را ضدیں چھوڑو. مجھے ایسے غرض نہیں ہے کون شیعہ، کون اہل سنت ہے، کون اہل حدیث ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے. میں مذہبی ضدوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں. میرا عقیدہ ہے قیامت کے دن ضدوں کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا. یہ چند روزہ ضدیں چھوڑو. ہم جو بھی بات میری قوم کے ذاکرین سید عارف شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، اسد پیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی پڑھنے والے میرے ذاکرین اور علماء موجود ہیں، ہم جو بھی بات کہیں کہتے ہیں جی شیعہ ہیں، اپنے عقیدے کی بات کر گئے، علی کی بات کرتے ہیں، رباعی علی کی، قصید علی کے، مسدس علی کے، اندھی محبت ہے انہیں علی سے. چلو ہم تو تیری نظر میں علی کے شیعہ ہیں. امام شافعی نے کیا کہا؟ نہیں میری بات پہ دھیان کر دیں. امام شافعی کا کیا فرمان؟ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. امام شافعی فرماتے ہیں شافعی مر گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ رب ہے یا علی رب. جیو بس بھائی میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بڑی جلدی میں بات ختم کر دیتا ہوں. قبلہ استاد مرحوم مبلغ آدمی میرے بھائی میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ. 3:30 بجے میں تیری زیارت کر رہا ہوں، تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. مبلغ اعظم فرماتے ہیں جب شافعی امام کی یہ رباعی میں نے پڑھی کہ شافعی مر گیا، اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ رب ہے یا علی رب ہے. مولانا اسماعیل فرماتے ہیں مجھے خواب میں ایک دفعہ امام شافعی ملے. خوابوں پہ پابندی تو نہیں ہے نا. مبلغ اعظم فرماتے ہیں ایک دفعہ میری طرف، آپ کی آوازیں آ رہی ہیں بڑی معذرت چاہتا ہوں بھائی. آپ قبلہ اسماعیل فرماتے ہیں کہ مجھے امام شافعی خواب میں مل گئے. میں نے کہا شافعی تو امام شافعی ہے اور تو علی کو رب کہہ رہے؟ باریک بات ہے، قدردان مجمع ہے، نکھرا نتھرا ماحول ہے. مبلغ اعظم فرماتا ہے جب میں نے امام شافعی سے کہا نا امام شافعی ہو کہ تو کہہ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا علی رب ہے. شافعی نے جو مبلغ اعظم کو جواب دیا، شافعی مبلغ اعظم فرماتے ہیں میں نے جب شافعی سے 2-3 دفعہ یہی پوچھا تو امام شافعی ہو کہ علی کو رب کہہ رہے. امام شافعی فرماتا ہے مولوی اسماعیل یار انصاف ہی تو نہیں کر رہا، اور جس معاشرے میں میرے جیسا بندہ امام ہے وہاں علی کو رب نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر. قدردان مجمع آپ جی ہیں سرکار، آپ زندہ ہو سلامت رہے. بسم اللہ سرکار. دادا صاحبان محترم، میرے بھائی نے مجھے آواز دے کے میرا چینل بدلا تھا. زندہ بات کر رہا ہوں. قطن ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہم کسی کے مخالف ہیں نہ گستاخ ہیں. خدا را اپنی اولاد کو اہل بیت کے ذکر میں بیٹھنے دیا کرو. مذہب مسلک اپنے رکھو، ٹائٹل بے شک نہ بدلو. اگر کسی ذہن پہ بوجھ ہے جی مجلس میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن سنا ہے شیعہ مولوی ذاکر سنو تو بندہ شیعہ ہو جاتا ہے. میں شیعہ خطیب سید ریاض رضوی تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ شیعہ ہونے کا خوف ختم کر دو. ہمارے نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام بھی نہیں ہے. کوئی تو سمجھے گا یار، کوئی تو سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. ہاں یہ اطمینان رکھو، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا. لیکن شیعوں کی ضد میں اپنی قبریں ویران نہ کرو.
شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت ویران نہ کرو. تجھے اندازہ ہی نہیں ہے, تو تنقید علی پہ کر رہا ہے, روایتیں پڑھ پڑھ کے تو تنقید علی پہ کر رہا ہے, اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے, اس طرح کی روایتیں پڑھ کے تو علی کو بھی ان جیسا ثابت کر لے گا جیسے دنیا دوسری ہوتی ہے. علی کو ماورا نہیں ہے, اہل بیت کو ایکسٹرا نہیں ہے, اہل بیت کو اضافی نہیں ہے. اور تو نہ بھی مانے, تیری نماز بتاتی ہے اہل بیت ایکسٹرا بھی ہے, اہل بیت اضافی بھی ہے, اہل بیت اعلیٰ بھی ہے, اہل بیت اولیٰ بھی ہے. مجھے مسلمانوں کو فرقہ دکھاؤ جو اللہ کی نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھے اور ان کی نماز ہو جائے. مجھے تائید چاہیے اپنے مجمع کی. اور میں ڈاکٹر اسرار جیسے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میرے ملک پاکستان کے مسلمانوں کو تقسیم اس انداز میں کر رہا ہے کہ علی پہ تنقید کرے گا, علی پہ معاذ اللہ شراب کا الزام لگا کے یا اس طرح کی بکواس کر کے تیرے پلان کامیاب ہوں گے, یا علی ذہنوں سے ختم ہو جائے گا. علی مسلمانوں کو تقسیم کرنے سے ختم نہیں ہوگا, علی صحابہ کرام کی توہین والی روایتیں پڑھ کے ختم نہیں ہوگا. علی کو اگر تیری مجبوری ختم کرنا, میں شیعہ مجلس میں اعلان کر رہا ہوں, ڈاکٹر اسرار دو چیزیں ختم کر لے. علی ختم شاید ہو جائے, ایک مسجد گرا دے, دوسرا کعبہ ڈھا دے, کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی, جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آئے گی. یا علی مدد, یا علی مدد. ایک صاحب کہہ رہے تھے ڈاکٹر اسرار کا مذہب بول رہے, ان کا مذہب نہیں بولتا, ان کا نسب بولتا ہے. انیس سو 97 کے ایک آرٹیکل میں ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کہی کہ جی تب رواج تھا عربوں میں, میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ بندے ہماری ضد میں اہل بیت جیسے ہیروں سے محروم ہو گئے. تیرا یہ واحد خلیفہ ہے جس کی تمہیں ولادت کی تاریخ کا بھی پتہ ہے, جس کی تمہیں ولادت کی جگہ کا پتہ ہے, جس کے بارے میں تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ 13 رجب کو علی پیدا ہوئے, 16 رجب کو اسی دیوار نے راستہ دیا جس دیوار نے علی کی ماں کو راستہ دیا تھا. اور نبی نے جا کے علی کو ہاتھوں پہ لے کے کہا تھا اماں فاطمہ. نہ میں ریاض رضوی اپنے حرفوں کا ضامن بن کے رات کے اس لمحے ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی نبی نے علی کی ماں کو چاچی نہیں کہا, جب بھی کہا اماں کہا. یا رسول اللہ آج اللہ کا گھر ہے, آج تو جینین رشتے سے بلا لو. نبی فرماتے ہیں نہیں, میں نے کہہ دیا علی کی ماں میری ماں ہے, اور ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں, یار نہیں پیدا ہوتے. بولو یار بچوں, عزیز و جوانوں, گواہی چاہیے مجھے اپنے, جو جس کا مقام ہے وہ بسم اللہ. بس بھائی ذاکرین کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے. جی بسم اللہ. آپ جی آپ کی محبت ہے, 2 منٹ مجھے دے دیں. نبی نے کیا کہا, اماں فاطمہ, اماں فاطمہ. یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, پیارے نبی کی پیاری حدیثوں میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے کہ نبی نے علی کی ماں سے خطاب کر کے کہا تھا یا فاطمہ تو انت امی بعد امی, آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو. اور جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کے قصیدے پڑھتے ہو, اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کو ذکر بھی نہیں کرتے. یا فاطمہ تو, یا فاطمہ تو. آج نبی کیا کہتے ہیں, اماں فاطمہ. علی کی آنکھیں بھی مجھ پہ, علی کا چہرہ بھی مجھ پہ, علی کا ابرو بھی مجھ پہ, علی کی پیشانی بھی مجھ پہ.
یہ کہا کہ نبی نے علی سے خطاب کر کے کہا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ یہ کہنے کے بعد نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی۔ میں ان دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ تمہاری رجسٹرڈ کتابوں میں نہیں ہے کہ علی کی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں؟ میں مسکین آدمی ہوں، مجھے اپنی کمائیگی کا احساس ہے، لیکن جو کہتا ہوں اعتماد سے کہتا ہوں، کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں۔ بس تھوڑا ٹائم مجھے، میں جلدی سے بات میں تقریب، بس آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں قریب کر لیتا ہوں۔ علی کی پہلی غذا لعاب رسالت ہے۔ 3 شعبان گزری ہے، مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو۔ حسین کی پہلی غذا کیا ہے؟ لعاب رسالت۔ علی کی پہلی غذا، میں شیعہ کتب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بھائیوں کی مستند کتابوں میں، جس کا کوئی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ وہ وقت بیت گیا جب انکار کرتے تھے، اب تو انٹرنیشنلی حالات نے گھیر لیے، اب انہیں ماننا پڑتا ہے۔ نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی، علی نے بول کے کہا یا رسول اللہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں۔ پہلے نہیں مانتے تھے، اب جب عیسائیوں نے انٹرنیشنلی فارم پہ کہنا شروع کر دیا نا، اور تمہارا نبی افضل کیسے ہے، ہمارا عیسیٰ تو 3 دن کی عمر میں بولا تھا، تمہارے پاس کون سی شخصیت ہے، اب انہیں آہستہ آہستہ ماننا پڑ رہا ہے کہ 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ علی نے بول کے دنیا کو بتا دیا تھا، اور عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جی یہ زندہ و سلامت رہے، شیعہ سنی میرے بھائی موجود ہیں، حالات انہیں گھیر کے لا رہے ہیں۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ یا علی لحم و کلامی، غذا پہلی، بڑی جلدی۔ 1997 کے آرٹیکل میں ڈاکٹر کہتے ہیں جی وہی جی انہوں نے پڑھا، روایت ہی پڑھی، اور اس روایت ہی میں یہ مانتے ہیں کہ جی عربوں میں رواج تھا، شراب گھر گھر میں رائج تھی، شراب، میری طرف دیکھو، شراب رائج تھی۔ زحمت فرما لو یار، سجے کھبے کا شروع سے رولا ہی ہوتا ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر، میں زیارت آپ کی کر رہا ہوں، زحمت فرمائے۔ ڈاکٹر اسرار نے خود تسلیم کیا، لکھا بھی، کہا بھی، مانا بھی کہ عربوں کے گھروں میں رواج تھا، ہر پیدا ہونے والے بچے کو گٹھی میں شراب دی جاتی تھی۔ نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اپنے ہیرو کو جو مرضی کہے، اس کا حق بنتا ہے، اپنے جن کا وہ وکیل ہے ان کے بارے میں جو مرضی کہے۔ اس نے یہ کہا کہ عربوں کے گھروں میں رواج تھا۔ میں کو افغانستان میں تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے کوئی۔ گٹھی کو آپ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بولو یار میرے ساتھ، بول پڑھو، 2-4 بندے بولے ہیں، مجمع بول کے مجھے بتائیں۔ ہم پنجاب میں گٹھی کو گڑتی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے یہ تسلیم کیا ہے اپنی تفسیروں میں، اور ڈاکٹر اسرار کی کمپنی اور ان کے دوستوں پہ وکیل صفائی ان کے بننے والوں، تیرا ڈاکٹر یہ مانتا ہے کہ عربوں کی گٹھی میں شراب تھی، عربوں کے گھر گھر میں ہر پیدا ہونے والے کو شراب دی جاتی تھی۔ اور ہمیں اتنا تو کہنے کا حق ہے کہ چند روزہ زندگی یہ اپنے مکتبوں میں بیٹھ کے اتنا تو سوچ لو، شیعہ دشمنی میں کہاں تک جاؤ گے؟ اور جنہیں گڑتی میں شراب ملے وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں گڑتی محمد کی زبان سے ملے۔ آخری اپیل کرو، 1 منٹ مجھے دے دے، یہ تمہیں فرق ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور میں پریشان تھا کیونکہ آپ کی مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ یا علی علی، بس سرکار۔ یہ ڈھلی رات کے نعرے شروع ہو گئے۔ آخری فقرے کہہ رہا ہوں جی، وہ تو روایت پڑھی ہے، روایت آپ جی ہیں جی، صرف جی روایت ہی تو پڑھی ہے۔ روایت کیا پڑھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں کھانا تھا اور شراب چل رہی تھی۔ تو نے علی پہ تنقید بعد میں کی ہے، پہلے آدھی عشرہ مبشرہ کو شراب تو نے پہلے پلا لی، اور طلبہ و طالبات کو تسلیاں دیتے پھرتے ہیں، ان کے جناب پمفلٹ چھپے ہوئے ہیں، تب تک کیونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی،
اس زمانے کی روایت ہے. اگر تم نے اس زمانے کی روایتیں خود ہی شروع کر لی ہیں پھر سب کچھ بتاؤ کہ صحابی اسلام لانے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے. اور کیوں نہیں بول رہے یار؟ مجھے تائید چاہیے اپنے مجمع کی. الزام ساری زندگی ہمیں دیتے رہے ہو کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. ہم تو صحابہ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو صحابہ کا ہم دو نمبری ہم نے نہیں کی. ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی. ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. ہم نے صحابہ کے نام پہ دہشت گردیاں نہیں کی. یہ تو حسین کے اللہ نے تجھے قرضے واپس کیے ہیں. تو نے محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہا تھا اور اسی زبان سے خودکش حملوں کو شہادت کہتے پھر رہے ہو. یہ حسین کا اللہ تمہیں قرضے واپس کر رہا ہے. ہم نے صحابہ کرام کی توہین کا سوچا بھی نہیں ہے. میں اس طرف پڑھوں گا وقت ہی زیادہ ہو جائے گا, لیکن میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. جو ڈاکٹر اسرار نے ترمذی والی روایت پڑھی, اگر یہ سچ ہے, آخری اپیل آخری فکرہ, مصائب نہیں پڑھوں گا. پھر میں تیرے دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنے طلبہ و طالبات کی تسلی کرواؤ. اگر یہ روایت سچ ہے پھر تمہاری اس روایت کا کیا بنے گا جس میں تیری صحابہ کرام کی عدالتیں کھڑی ہیں؟ اس روایت کو کہاں لے جاؤ گے کہ ایک صحابی رسول کی عدالت میں ان کا بیٹا ملزم بن کے آ گیا؟ نہیں, میرے خیال میں بات سمجھا نہیں سکا. کچھ بھائی مجھے حیران ہو کے دیکھے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑے صحابی کی عدالت میں ان کے بیٹے پہ الزام تھا کہ بیٹے نے شراب پی ہے, بیٹے نے شراب پی ہے, بیٹے نے شراب پی ہے, بیٹے نے شراب پی ہے. اب زمانہ, جی آپ جی میرے بھائی, زمانہ دیکھ رہا تھا کہ آج انصاف کا پتہ چل جائے گا. آج انصاف کا, لوگوں کے فیصلے کرنے آسان ہیں جی, لیکن آج سگے بیٹے کا کیس ہے. آج پتہ چلے گا انصاف کیا ہے. میں سلام کرتا ہوں اس زمانے کے چیف جسٹس کو جس نے بیٹے کے خلاف فیصلہ دے کے یہ پیغام دے دیا کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی, اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی. اور چندے اگر رشتہ داریاں نہیں چلتی پھر یاریاں بھی نہیں چلتی. اگر اسلام آخری آدمی تک متوجہ, فیصلہ بیٹے کے خلاف دے دیا گیا کہ ملزم موجود ہے, گواہیاں موجود ہے, ملزم اقرار کر رہا ہے, لہذا کوڑے مارے جائے. بچوں یہ میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی افسانہ نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے. بچوں جہاں بھی بات کرو اعتماد سے کرنا. یہ مسلمانوں کی معتبر کتاب ہے, ریاض النظرہ اس کا نام ہے. علامہ محب الدین طبری مصر کی چھپی ہوئی, اور ریاض النظرہ سے بھی پہلے, بہت عرصہ پہلے تاریخ خمیس لکھی گئی. اس میں علامہ دائرہ بقری نے یہ تسلیم کیا کہ اس بچہ کٹہرے میں تھا, الزام ثابت ہو گیا. صاحب چیف جسٹس نے فیصلہ دے دیا کیونکہ اس زمانے میں چیف جسٹس ایک ہوتا تھا. اس اکیلے چیف جسٹس نے فیصلہ دے دیا, بیٹے کو کوئی رعایت نہیں ملے گی, کوڑے مارو. آخری بات کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا؟ سزا کا تعین, کٹہرے میں ملزم, عدالت عالیہ دیکھ رہی ہے. اور نوید میرا بھائی, عدالت دیکھ رہی ہے, آپ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ جی جی, عدالت دیکھ رہی ہے, ملزم کٹہرے میں ہے. باپ نے فیصلہ دے دیا, اجازت میرے بھائی, باپ نے فیصلہ دے دیا. گدھا باپ نے فیصلہ, مارو کوڑے. بیٹے نے کٹہرے میں کھڑے ہو کے خود اعتمادی میں کہا, مارو کوڑے, مجھے کوڑے قبول ہیں, لیکن سزا مجھے وہ دے جس نے خود کبھی شراب نہیں پی. آپ کو جاگنا پڑے گا, خدا کے لیے جاگ جاؤ شیعہ سنی میرے بھائیو. سزا مجھے وہ دے, سزا مجھے وہ دے. لاہور نہیں پورے پنجاب کے اکثریتی ضلعوں کے نمائندہ چہرے موجود ہیں. یہ ہم صاحبان ممبر کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ٹائم کی کمی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کہ ہم جلدی سے ترجمہ کر دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے یہ فقرے کہے کہ بیٹے نے کہا, یہ بالکل مطلب کیا اسے کہتے ہیں, اختصار میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ سزا مجھے وہ دے جس نے یہ جرم خود کبھی نہیں کیا. سزا مجھے وہ دے جس نے یہ جرم خود کبھی نہیں کیا. ان کے دانشور نے رعایت کہاں سے لی؟ ڈاکٹر اسرار نے یہی رعایت لی ہے کہ جی تب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی جس زمانے جاہلیت ہوگا. جاہلیت میں شراب حرام نہیں تھی, ابتداء اسلام میں شراب حرام نہیں تھی. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے, لیکن اس فقرے میں, ملزم کے اس فقرے سے ڈاکٹر اسرار تیرے ہیرو کا بیٹا تیرے خلاف بیان دے رہے ہیں.
تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی جاہلیت میں شراب جائز تھی، لیکن ملزم نے کٹہرے میں جو فقرے کہے تھے یہاں سے لے کے آخری آدمی تک کھڑے ہوئے یا باہر روڈ پہ مہربان جو موجود ہے، آپ کی اجازت سے میں اس ملزم کے فقرے، اس کے لفظ منوان پیش کر رہا ہوں۔ جب اسے کہا گیا تجھے سزا ملے گی تو مجرم ہے، گواہیاں ثابت ہے، اس ملزم بیٹے کے فقرے کیا تھے؟ اس نے کہا تھا سزا مجھے وہ دو۔ سزا کون دے؟ میں عربی کے وہ لفظ دے رہا ہوں۔ ملزم نے کہا تھا من فعل فعلی فی جاہلیت او اسلام، مجھے سزا وہ دے جس نے نہ جاہلیت میں شراب پی ہو، اوے ہو خدا کے لیے فکر آخری کہہ رہا ہوں، مجھے سزا صرف وہی دے سکتا ہے جس نے نہ زمانہ جاہلیت میں شراب پی تھی نہ اسلام کے اعلان کے بعد شراب پی ہے۔ کیسا منظر ہوگا، اکیلا ملزم ہی للکار رہا تھا، عدالت بھی چپ تھی، جسٹس بھی چپ تھا، عدالت بھی چپ تھی، جسٹس بھی چپ تھا، اکیلی آواز علی کی آ رہی تھی، تجھے سزا میں بھی دے سکتا ہوں، میرا حسن بھی دے سکتا ہے، میرا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ سر ایک منٹ کر لیں۔ سرن و دلیلن و آئین حتی تسکنہو ورزقتا وان متمتعہو فیہا بحق اخیق الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات۔ مجلس دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو سارا۔ بانیان مجالس دے خرچ و خراجات دی منظوری واسطے اونچی آواز نال صلوات۔ اللہم صلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ مالک اللہ تہاڈا اس مقدس مقام تے ٹرایا منظور و قبول فرما۔ بانیان دی محنت میں حقیر دی نوکری ذاکرین علماء دا پڑھیا مولا اپنی بارگاہ چ منظور فرما۔ بالکل مختصر جے ٹائم، مختصر جے ڈپٹی، تھوڑے وقت سونے ڈپٹی دیونا چاہوں۔ صلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو بآواز۔ مالک اللہ تن رنگ لاوے، بڑی سونی تقریر کر گئے۔ سید زادہ قبلہ سید ریاض حسین رضوی صاحب ایک ملعون تے لعنت کر گئے۔ میرا دل چاہتا ہے ربائی دے رنگ وچ میں دوجے ملعون تے لعنت کر۔ وہ ملعون کیڑا ہے؟ وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ بے شمار جائیں آکھا ہے کہ دو شہزادیاں دی جنگ آئی، اے اسلام دین دی جنگ نہیں، اے تاج و تخت دی جنگ آئی، حکومت سلطنت دی جنگ آئی، ایک شہزادہ ہر گیا، ایک شہزادہ جیت گیا۔ اس اپنی تقریر دے دوران آکھا ہے جو یزیدی رضی اللہ، حسینی رضی اللہ، اس میرے امام دی شانچ گستاخی نہیں کیتی بلکہ اس ہور کام کیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے دوزخ میں اپنے جانے کا سامان کر دیا، دوزخ میں اپنے جانے کا سامان کر دیا، پورا رسول پاک کا فرمان کر دیا۔ یزید کو رضی اللہ کہہ کر ذاکر نائک نے اپنے حرامی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو سجی لبا حیدر اللہ شیعہ جس میدان سے کھڑ گیا ہے کٹ جائے گا پشانو ہٹیانے ہوگی آہدہ شیعہ ہن کا فرجن چم کے مانے
اللہ مولا تو رنگ لاوے ایک شیر قصیدے دا، اس دے بعد ایک شیر پرانے قصیدے دا، اس دے بعد تھوڑا جہا ذکر مسائے صلوات ایک بری سارے اچھے آواز نال پڑھو، میں نوکری شروع کروں۔ کعبہ ہر سالے آکھدا مینوں بھلنا نہیں آنا علی دا، کعبہ ہر سالے آکھدا مینوں بھلنا نہیں آنا علی دا، کعبہ پیادہ ہے مینوں علی دی آمد نہیں پئی بھول دی، کعبہ ہر سالے آکھدا مینوں بھلنا نہیں آنا علی دا، کعبہ ہر سالے آکھدا مینوں بھلنا نہیں آنا علی دا، کعبہ ہر سالے آکھدا مینوں بھلنا نہیں آنا علی دا، کعبہ ہر سالے آکھدا مینوں بھلنا نہیں آنا علی دا، نالے بھلدا نہیں ختم رسیدہ پڑھ کے بسم اللہ چانا علی دا۔ تو سنجیو اللہ بامیں حیدری اللہ مولا تو رنگ لاوے، تو سنجیو اللہ بامیں نیاز حسین توجہ، اے سن 2008 دی 13 رجب اے جواب آئی اس منافق دا جس تے سید زادہ تبرہ کر گئے، ڈاکٹر اسرار جائیں آنکھیں علی قرآن کی آیت بھول گیا، میرے عقیدے دے مطابق 2008 دی 13 رجب اس منافق دا جواب آئی نیاز حسین پوری توجہ، جیڑا کو دیج بھولے آنے او جوانی جو بھول کی میں سنگ دا، یکدم آواز خراب دے گی تو سجیو لگا، اللہ مولا تو رنگ لاوے پوری توجہ، جیڑا کو دیج بھولے آنے او جوانی جو بھول کی میں سنگ دا، جکو آدم علی بادشاہ حکمرانے جو بھول کی میں سنگ دا، پوچھ محمد تو سارا قرآن بچپنے وچ سنانا علی دا۔ تو سجیو لگا، بڑی مہربانی اللہ مولا تو رنگ لاوے، بس علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اینو بہا دے ہو یار، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی کی شہنشاہی ہے، علی دل الہی ہے، یہ اس ملنگ نو اگاں ٹور دے ہو، علی حق ہے، علی کی محبت دل میں رکھنے والا دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ اللہ مولا تو رنگ لاوے، تو سنجیو اللہ باویں، میری امید تو زیادہ سنیا نے، اس لئے رات دے سننا ہی بہوں اوکھا ہے، پڑھنا ہی بہوں اوکھا، کافی دیر ہو گئی، جاگ دے رہے ہیں، بیٹھے رہے ہیں، تو سہیں بیٹھے رہے ہو، سہیں بیٹھے رہے ہیں، مولا دا ذکر تو سن بھی سن دے رہے ہو، سن بھی سن دے رہے ہیں، تے جشن پڑھ تھکے ودے ہیں، آوازاں بھامیں جو خراب ہیں، دل آہدہ ہے ایک قصیدہ اور جناب نو سناؤں، صلوات سارے اچھے آواز نال پڑھو باواز بلا، جی جی اچھا ایک اور ہی صلوات چپڑو باواز بول، خدا نے ذریعہ بنایا جگت بنا سے جانے عباس جانے، جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو تو سنجیو اللہ پاویں، خدا نے ذریعہ بنایا جگت والناس جانے،
عباس جانے والناس مانی کائنات دے سارے لوگ، شاعر دی کلم اس لکھا ہے کہ اللہ یہ فیصلہ کر چھوڑا ہے اس ساری کائنات دے لوگاں دیاں پریشانیاں جانے تے مشکل کشا دا مشکل کشا بچڑا جانے. خدا نے ذریعہ بنایا جگ تے ونا سے جانے عباس جانے. خدا نے ذریعہ بنایا جگ تے ونا سے جانے عباس جانے. خدا نے ذریعہ بنایا جگ تے بنایا بنایا جگ تے ونا سے جانے عباس جانے. اسام کربل تے شام ونجنا آس جانے عباس جانے. تساں جیو لبا میں اللہ مولا تو رنگ لاوے. تساں جیو لبا میں ہر بندہ نیک عمل کریں دا ہے مقصد جنات، روزے رکھدا ہے غرض جنات، حج تے ویندا ہے لالچ جنات. میں دسنا چاہنا جو اساں ملنگا فقیران دی جنت کیا ہے. دسا چھوڑا جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو، غازی دے مریدان دی جنت دسا چھوڑا. نماز پڑھنا جنت دکھتے تے روزے رکھنا جنت دکھتے تے حج تے بنا جنت دکھتے زکات دینا جنت دکھتے. فقیرانوں فکر کوئی نہیں جنت دا پاس جانے عباس جانے. تساں جی لوگ بڑی مہربانی یا علی بھائی. گل ہے جو تساں سن سن تھکے بیٹھے ہو، اے نعرہ مریں دے بیٹھے ہو، اے تواڈی بڑی مہربانی. اے وڈی گل ہے جو تساں اس ویلے 4 بجے نعرہ پہ مریں دے. حیدری لنگر ونڈی دینی وا میرے پیر دا صدقہ. کوشش تو کریں نے جو ایک شیر جناب نو سنوا لوی. ساری کائنات دید مار تن ولی ونڈیندہ نظر آسی. پہ لنگر ونڈی دینی وا گھبرائے تو نہ بیٹھے. دسا چھوڑا علی آلیوں جو علی کتنا ایک مشکل کشا. داماد نبی مولا علی کل کل ماں، داماد نبی مولا علی کل کل ماں، داماد نبی مولا علی کل کل ماں. روٹی دے بدل شاہیاں دے وے ہے سخی سی شاہ، روٹی دے بدل شاہیاں دے وے ہے سخی سی شاہ. کل نبی دی مداد کتی سید سلطان، کل نبی دی مداد کتی سید سلطان. ناد علی بابے مہوا بغال چہائی پیر اٹھے منی دے. علی نہ ہوئے آنا تو ہوئے آنا میں ہوما. اے علی دا احسان ہے.
خدا صدقہ نہا ٹر سنگدی نہا ٹر سنگدی او پر ٹر دیا وہ نہ دل کو چنتا لائے رو کے آدھیے آج سمجھ گئیاں کیوں پیو آدھا سیکھ زینب ٹرانی واہ بھائی واہ کئی تو سمجھدار بیٹھے ہو سو اس لئے رات دے سالہ دھیان دے پردے ہوں سالہ تو سنجیو میں پیدل ٹرنا او بین چادر دے وہ رکھے بھین تے ویر نگاہے رو کے آدھیے میں لکھ ویسا دیواراں تے اتھوں لانگ گئی آن دے سالہ دھیاں دے پردے ہوں سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو سادہ اس وقت رومنا موجے تو گھٹ نہیں میں لکھ ویسا دیواراں تے اتھوں لانگ گئی آن دے رومنا یا روامنا یہ فن نہیں یہ مسافر شام دی کرم نوازی جس لے ہو جاوے جس تے ہو جاوے یہ غم نہ کوئی گھڑیاں دا محتاج ہے جی جی ہاں یہ لفظ میں پڑھ دا نہ اے کوئی ذاکر دا محتاج ہے نہ کوئی زیادہ مومن تتاں گری آؤں ہے نہیں غریباں رومنا ہی تو گھارے چی بہ کے رو سکو دل چ قبر حسین پانی تدید پوسی تا آکھ چوہاں پوس نوجوان میں در ویک او بھائی کئی ہمسائے دا اجڑے گھر ویک سے تا آکھ چوہاں پوس کہیں مستور دے سر تے چادر ویک سے ہاں جا پوس ہوئی عباس دی شہادت دے بعد علی دیاں شریف دیاں چھتری شہر عبور کیتے سارے زندگی ادب وچ پڑھے تے پڑھ دے راسوں کیوں جو ادب دی ذاکری بزرگاں دا سبق اسو سبق تے عمل کیتا ہے پہلا دربار کوفہ جت بابے دی شاہیاس دوسرا دربار شام تریجہ دربار اسکلان قائدہ نبھا کے تیرا مظلوم امام وطن تے واللہ لوگاں پوچھا مولا رات کیڑے مقام تے رونا ہے میرا امام فرمایا شام تے مولا تکلیف کیڑے دربار چ زیادہ ہوئی میرا امام فرمائندہ تکلیف مینو اسکلان دے دربار چ زیادہ ہوئی اس واسطے جس لئے ساری پیشی آئی سامنے کرسی تے او بیٹھا جڑا میرا بچپن دا ساتھی آ نہ اس دا زہیر آئی او میرے بچپن دا دوست کرسی تے بیٹھا میں نروار پہ دیندام اس دربار چ میں تکلیف بہوں ہوئی میں تورا وقت ضائع نہیں کرنا بڑے اختصار نال دو جملے اے میرے امام دا دوست آئی میرے امام اس نال وعدہ کیتا جو میں 5 ربیع الاول تیرے شہر اسکلان علی اکبر دی جانج گھنا سا اس آکھیا مولا جانجی بہوں حسین میں ساری جانج واسطے آلہ آلہ کھانے پکا رکھ سا ٹھٹے شربت بنا رکھ سا میرا امام فرمایا زہیر کائی شے نہ بنا رکھیں اگر ہو سکی تو چوی چادر نہ بنا رکھ
میں سجاد تیرا مشکور رس اس دی بیوی دا نا آتکا ہے چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون دو لفظ سنو تے علی اکبر دی جانج دا ہک سہرا میں طالب دعا ہوں 4 ربیع الاول دا دین چڑھے ہے یہ آتکا اپنے محلے چاہی رال وسدی انوادی میرے نال امداد کرائے آج ساڑھے ڈھیر سارے مہمان پیاندن آج ساڑھے گھر علی اکبر دی جانج پیاندی اللہ جانے کتنے نوکر حسن کتنی کنیزاں جو مدینے دے سردار ان جانج بہت زیادہ ہومنی میرے نال امداد کرائے سارا نہیں انتظام کریں دی رہی جنہ رات ہوئی زہیر دہت نہ پیس آدھی آ میڈا انتظام دیکھ علیحدہ کمرے گھن گئی اشارہ کر کے آدھی او جائے جت آقا حسین باسی اس جہاں تے علی اکبر دی بن رہی باسن اے پردے دندر ولی دیاں شریف دیاں باسن دروازے تے جناب عباس دا پہرا ہو سی رات ہو گئی بستر تے سم گئے زہیر فجر دی نماز تو فارغ ہوئی آتکا میں دوڑ دی آندی کلمار کیا دی ڈسا میرے سردار کیڑے رنگ اچ پیاندن یاد ہے جی میں شہن شاہاں دیاں براتاں دیاں آدھی یہ تینو پتہ نہیں یا وقت میں تھلو کہنے میں وڈے کمرے اچ قالین بچھائے جڑا دوبارہ گئیاں قالین نہیں خون دا دریا نظر آندے کہیں پاسے حسین شالہ جوانی نصیب ہوئی کہیں پاسے حسین دا سر نظر آندہ ہے کہیں پاسے علی اکبر دا سر یاد ہے عورتاں لے وہم نہ کر آج سڑے سردار دے پتر دی جانج پیاندی جلدی کر میں نو لباس دے میں لباس تبدیل کر کے دربار اچوینا آج ساری حکومت دے باغین ہانج آوی تسین دی مہرے نہیں تو میں بناوٹ کڑاہ نہیں کی تھی آج نال پڑھن دے آدھی ہیں ادب نال پڑھن دے آدھی وزیرانہ لباس پایا اس جڑے دربار چاہ بیٹھے اس دا جڑا بادشاہ اس دا نا لکھ دن یعقوب حاکم وقت یعقوب اسقلانی جس میں یزید بہایا اسقلان دے دربار اے او حرام زادہ ہے جائیں تخت بے کے مری سینٹ تے لفظ توں دا استعمال کی اس آکھیا اگر تو آکھیا تو حسین جنگ نہ کرے اگر تو آکھیا تو حسین چند بندے ہیں گل سمجھی اگر تو آکھیا تو حسین بیعت کر چھوڑیا جنہ تریجھی وار اس دے منہ جو لفظ تو نکلا ہے مری سین رو کیا دی آج میڈا غازی جیندہ ہویا آج میڈا علمہ آلہ ہویا آج مشالہ دھیاں دے پردے ہونے منظوری دا وقت مکان ضرور دینے آج میڈا علمہ آلہ ہویا آیا ہے دربار چاہے امیر وزیر مشیر کرسیاں تے بہ گئے مجمع بھری گئے مذاقہ کرنا لے آ گئے شراباں دے دور پہ چل دن اس نجس ماحول جناب سجاد دا پہلا قدم دربار چاہے سجاد دی کان پچھو آلی سین دا متھا آلی سین دی کان پچھو سین ام کلثوم دا متھا اس بی بی دی کان پچھو عباس دی بہن دا متھا آکے قالین تے نہیں بیٹھیاں کرسی تے نہیں بیٹھیاں ایک دیوار دے سہارے نال کھڑو گئیں رسول دیاں نوہاں تے دیاں دیگر ڈھلی حسین دی 4 سالاں دی تھی کہیں ویلے کوئی پیر چیندی وط رکھ دی حقل مار کے آدھی سجاد دسا زہیر دا گھر تھائیے سیدہ دا ہمہ دی جائی رو کے آدھی زہیر کو صدا دے میں کو بہن دی اجازت گھن دے بی بی آدھی ہے میں کھلو نہ سکتی مثل پڑھنا لے مثل شروع کی تھی ایک بار حسین دا نام آندہ 9 دفعہ مری سین دا نام دیگر ڈھلیے موزن اذان دیتی اللہ اکبر
آسمان دا مخاطب ہو کے آدھے دین بچ گئی رول گئیاں نبی دیاں دیاں موازنہ کے اشہاد واللہ الہ الا اللہ سیدہ دا بے شک اللہ واحد لا شریک ہے جدم موازنہ کے اشہاد وانا محمد رسول اللہ ملے امام دا پاس مدینے دا منہ پھر گئی ہے حقل مار کے آدھے نانا ڈوئے دھیاں دربار چاہ گئی ہیں جدہ ملے امام لوزہ کھن زہیر تو کرسی چھوٹ گئی ہے نالالا وزیر پوچھ دے زہیر کنت وینا ہے اے آدھے میں قیدی کول وینا اے آدھے تو وزیر ہے او قیدی حقل مار کی آدھے بکواس نکار جے کو قیدی پی آدھے اندہ لہجہ مدے چوتھے امام نال رضا ہے آئے ترے غیور امام دے کول ہولے ہولے رو کی آدھے نراز نہ ہوئے تجھے ساتھ جا نام کیا ہے سیدہ دے نا پیچھے پوچھے پہلے چوی چادرہ گھنا ماتم کر کے آدھے چادرہ تو میں کو سجادہ کھیاں سیدہ دے میں کو سنیاں وہ سجاد میں یہ تھے جناب زیغم ابا آتے اللہ نے نہیں ساکھا تو کہنو آکھا تو ڈرد ہے میں تو نہیں پہ ڈردا جیڑا آل محمد دا منن والا ہو کے ڈرد ہے جو ایک گال نہ کرا متا کوئی مارے لعنت ایسی زندگی تے جیڑا دشمن آل بیت نو آنکھ بھی کچھ نہ سکے اوہ میں تا کوئی شے بھی نہیں حضرت بہلول بھرے دربارت ملعون ہارون رشید نو پیادہ تیرے تے لعنت تیرے پیو تے لعنت میں نو مار نہیں تا مار کے ویٹ کوئی آندھے دادے تھکے پہ ہو کیوں تھکے ہوئے آنسا نہ پڑھنا والا تھکا ہوئے نہ سننا والا تھکا ہوئے اساری تے جنت ہے یہ اساں جنت ہی بیٹھے اور میں دعوے نال پہ آدھا ہوں یہ علم 4 علم میرے سامنے اور جیڑا بندہ اس ٹائم دعا منگسی قبول نہ ہوئے میں سید ہی نہیں کیا تیرے بانا کوئی عام گالے اور دنیا آرام پہ کر دی اے سی لا کے گھرانچ آرام پہ کر دیں علی والے چپ کر کے بیٹھن علی والے اس رنگج بیٹھن کے آل محمد دا ذاکر اٹھیوے فضائل آل محمد خوش ہواں تے مصائب روئیے یہ تھوڑے گناہ دی معافی ہے اللہ تھانو ایسا گناہ نہ کراوے جس نال محمد و آل محمد ناراض ہو یاری تیرے دشمنہ سے لعنت محمد و آل محمد پرانے بزرگ آدھے ہوندے ہیں وٹ ملاح نال تے ونجنا پار بیڑی دے ملاح نال جو وٹ رکھی ہوئے تو اس تب بولنا ہے انہیں گا لے نا یہ لاہور دا مجمع ہے تے بڑا سلجھو بلکہ پاکستان دا مجمع ہے اللہ غریب کے رحمت کرے بانی مجلس ملک نواز صاحب آل اللہ مقام ہو کیسے عظیم لوگ ٹر گئے جڑے یہ جن جگہ تھے منظور جگہ اور مولا انہوں نے آل بیت دامن نہ رکھے اور ہر اس مومن عزادار نو آل بیت دامن نہ رکھے کہ جڑے لوگ یہ جے بنیاداں رکھ گئے جنہاں اپنی سارا کچھ خرچ کیتا ہے آل محمد دے نام سے اگو الہی آمینی آکھی کرو چاہ منہ نہ بنا لیا کرو وڈا مومن ہوئے جیڑا مومن دی گل تے خوش ہوئے سمجھ آئیے جیڑا مومن نو ویک کے وٹ پاوے چہرے تے آل محمد فرمیندیں نو دی نماز منظور نو دا روزہ قبول نو دی کوئی شے قبول او جیڑا عمل کلے بیکار ہے جب تک اپنے پیر بھائی نال پیار پیدا نہ کرے سمجھ آئی نہیں نا کوئی بندہ نہیں ستا ہویا الحمدللہ ہر شے جاگ دی پئی نالے ہون کے سامنے ہون تو صبح ہو گئی ایک گال سنا کے اس دے بعد ایک جملہ مصائب دا میں لے جاں تساں کتنے اس گال نو تسلیم کر دیو ایک آج نویں گال نہیں جو کتے ودے بھونک دیں یہ پرانی گال ہے انہیں دے پیو ہی بھونک دے رہے حقیقت ہے نویں گال نہیں ہر کوئی اپنے پیو ڈاڑے دے مذہب پہ چل رہا ہے نا جنہیں انہاں کیتا ہی یہ بھی پہ کر دیں تے سارا جیڑا کام ہے اساں پورا کرنا ہے
جس طرح اساں اس بندے نو معاف نہ کر دے جہندے بدن وچ جہندے عمل وچ جہندے کردار وچ سانو یزید نظر آوے بھاویں جیڑا ہووے بھاویں جیڑی ہووے اساں معاف نہیں کر دے ہاں اساں یزید نو معاف نہیں کر دے یزیدی فعل نو معاف نہیں کر دے سانو کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتی تو پھر یہ جڑا نواں یزید ہووے لاہور تے لاہور دے